رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا انسانوں کو، جنگی نظام بھی دیا، دفاعی نظام بھی دیا، سیاسی نظام بھی دیا، معاشی نظام بھی دیا، اخلاقی نظام بھی دیا، یعنی ایک انسان کی جو معاشرتی، سماجی، اقتصادی جتنی ضرورتیں ہیں دنیا میں، ان کسی چیپٹر کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا نہیں چھوڑا۔ ہر چیپٹر میں آپ کی تعلیمات اتنی ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے۔ اگر ہم تجارت کی طرف جاتے ہیں تو رسول اللہ کی تعلیمات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، اگر ہم معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں تب بھی ہماری تعلیمات ہو رہی ہے، تعلیم کے میدان میں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے جنگ کے لیے تو ہمارا دفاعی نظام کیا ہونا چاہیے، دفاعی ڈیفنس ہمارا حق ہے۔ تو دنیا کی تمام قومیں جو آج کہہ رہی ہیں کہ ڈیفنس ہمارا حق ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی باغی گروپ ہمارے ملک میں، ہمارے اسٹیٹ میں آ جائے، باغی ہو جائے، تو اس باغی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تو یہ نظام بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں کہ باغیوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو سزا دو، ان کو پکڑو۔ تو باغی کے ساتھ کیسے کرنا ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی قوم پہ حاوی ہو جائیں، فاتح انداز میں اگر آپ فاتحانہ شان کے ساتھ کسی قوم پہ داخل ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ آپ اگر کسی قوم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، کسی ملک میں آپ داخل ہوتے ہیں، تو اس ملک کی زراعت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، عورتوں پہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، بچوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو نہیں چھیڑنا ہے، جو تم سے جنگ نہ لڑے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو، ان کو اپنا مقابل نہیں سمجھنا ہے، جو تم سے لڑے انہی سے لڑنا ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں، یہ ایسا دستور ہے جس دستور پہ، جس اصول پہ، جس قانون پہ عمل کر کے پوری دنیا میں امن کا قیام ممکن ہے۔ تو جنگی اصول بھی دیے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج دنیا کی قومیں آپس میں لڑتی ہیں اور جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا نہیں، صرف یہ ایسا نہیں کہ یہ تعلیم ہے صرف آپ نے دے دیا ہو گیا، نہیں، بلکہ مکہ میں جب آپ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں، جو مکہ آپ کا گھر تھا، جہاں سے آپ کو لوگوں نے پریشان کر کے نکال دیا تھا، جہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، جب آپ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں واپس جا رہے ہیں، تو دیکھیے کس شان سے جا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آج ان سب کے لیے امان ہے، آج بدلہ کا دن نہیں ہے بلکہ رحمت اور مہربانی کا دن ہے۔ اگر کوئی قوم کسی قوم پہ فاتح ہو جائے تو کیا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اس کا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و گردہ تھا، صرف انہی کی شخصیت تھی، اور آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، لیکن کہیں خون خرابہ نہیں، کسی کا نقصان نہیں، نہ کھیتی کو نقصان، نہ جانوں کو نقصان، نہ چرند پرند کو نقصان، نہ دشمن کو بھی نقصان نہیں دیا۔ دشمن کو بھی کہا کہ آج تمہارے لیے معافی کا دن ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اصول، جنگی اصول، اس کو کر کے بھی اور برت کے بھی دکھا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول کو کنٹرول کیا، تجارت کے اصول بنائے، معیشت کے اصول بنائے، اور پھر معیشت میں جو خرابیاں تھی کہ کوئی مالدار ہے تو مالدار ہی ہے اور کوئی غریب ہے تو دبا کچلا چلا جا رہا ہے، تو یہ جو بہت فرق تھا، اس فرق کو آپ نے ختم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سامان 5 روپے کا ہے اور بیچنے والا مجبوری میں 2 روپے میں بیچ رہا ہے تو تم اس کو 5 روپیہ دو، کیونکہ 5 کا سامان اگر 2 روپے میں تم خرید رہے ہو تو یہ زیادتی ہے، ان سے مواخذہ ہوگا۔ یہ تو قانون ایسا ہے کہ جس پہ آدمی جی چاہتا ہے قربان ہو جائے۔ اسی طرح
اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا سامان 5 روپے کا ہے تو تم اس کو 10 روپے میں بیچنے کی کوشش مت کرو، یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی اور تم کو اللہ کے ہاں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ ہے تجارت کے اصول۔ اسی طرح معاشرے میں سودی کاروبار تھا، سودی لین دین، بیاج کا لین دین، سود کا لین دین، اس پہ آپ نے کنٹرول کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کر کے، اس کو اور شرح کر کے امت کے سامنے رکھ دیا، عملی طور پہ بھی اس کو پیش کر دیا۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام اللہ نے دیا کہ ایک آدمی ہے جس کو پیسے کی اور قرض کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اب وہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام دیا انسانوں کو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ ساتھ خیرات کا نظام، انفاق کا نظام لوگوں میں عام کر دیا۔ تو یہ اللہ کی تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان نافذ کر دیا، عملی طور پہ اور قولی طور پہ، اور جس کا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرے میں کوئی پریشان نہیں تھا، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ قارون کا خزانہ لیے گھوم رہا ہوں، بلکہ لوگوں کو مال کی لوگوں کو ضرورت تھی، اور مال سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کو مال کی محتاجی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انقلابات، میں اپنی گفتگو کو سمٹ رہا ہوں، گفتگو لمبی ہو رہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تصورات دیے، جو تعلیمات انہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ اصلاح عقائد سے ہو، اصلاح نیت سے ہو، اصلاح اخلاق سے ہو، چاہے وہ انقلابات سے ہو، چاہے وہ حقوق سے ہو، جو بھی تعلیم آپ نے دی اس کا اثر کیا ہوا دنیا میں، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ جی علاقائی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ کہ بدو قوم، عرب کی وہ قوم جو بدو سمجھی جاتی تھی، جہاں قیصر اور کسرا کی سلطنتیں قائم تھی اس وقت، اس زمانے میں دو سپر پاور، ایک دونوں طرف جزیرہ عرب کے دونوں طرف جو تھی، ایک طرف ساسانی تھے، دوسری طرف رومی تھے، جی ایک طرف رومی ایک طرف ایرانی، اور یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن عرب کے اس دبے کچلے لوگ، بکری چرانے والے لوگ، جن کو دنیا بدو سمجھتی تھی، اس قوم میں اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اپنی تعلیمات سے، اپنے اصول سے، انسانی اقدار کی بحالی کرتے ہوئے اس لائق بنا دیا کہ وہ بوریا نشی قوم بڑے بڑے سلطنت اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے، نمونہ عمل بن گئے، اور ان کے قائد و رہنما ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے قیصر و کسرا کی سلطنتیں جاتی رہیں، اور بہت جلد اہل اسلام نے روم ایران کو فتح کر لیا، اور چند صدی ہی گزرے تھے، 4ویں یا 5ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت کا بھی زوال ہوا، اور جو رومی سلطنت کا ایک حصہ جو بازنطینی سلطنت کے طور پر جو استنبول میں تھا، جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کا بھی زوال 15ویں صدی عیسوی میں ہو گیا، عثمانی خلافت، عثمانی دور حکومت میں۔ جی، اور مجیب بھائی، اور یہ جیت تھی فکر کی، یہ جیت تلوار کی نہیں تھی اس طرح سے، ایک فکر اس چیز کو پروپیل کر رہی تھی، اس چیز کو آگے لے کے جا رہی تھی، یہ فکری جیت ہے۔ یہ تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ فکر کی جیت جو ہے وہ یہی نظر آتی ہے۔ جب امت اور انسانیت پریشان ہوگی، تب محمد رسول اللہ کی تعلیمات ان کی مداوا کرے گی، ان کی مدد کرے گی، ان کی یاوری کرے گی۔ جب دنیا کے لوگ پریشان حال ہوں گے، بے چین اور مضطرب ہو جائیں گے، اپنی ظلم زیادتی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، اپنی بدکرداری کی وجہ سے، جب انسانی معاشرے میں اتھل پتھل ہوگا، بے احتیاطیاں عام ہوگی،
اور ان کی برائی عروج پہ پہنچے گی، تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی یاوری کرے گی، ان کی دستگیری کرے گی، اور ان کے دل کا قرار پیدا ہوگا تو رسول اللہ کی تعلیمات سے ہوگا، ان کے فکر کو تطہیر ملے گی، پاکیزگی ملے گی تو رسول اللہ کے طریقہ تعلیم سے ملے گی اور ان کے نظریے اور افکار سے ملے گی۔ تو یہ امت کی ضرورت ہے، یہ ملت کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ دیا، کردار کا نمونہ، اخلاق کا نمونہ، گفتار کا نمونہ، تعلیمات کا نمونہ اور اصول، ان اصول سے پوری انسانیت کو فائدہ کل پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا جب تک کہ انسانیت ہے، جب تک دنیا ہے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات، سماجی تعلیمات، سیاسی تعلیمات، معاشی تعلیمات، اقتصادی تعلیمات سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی اور آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس طرح دنیا کا علم بڑھے گا، ان کا شعور بڑھے گا، اسی طرح رسول اللہ کی تعلیمات کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔